اچھا، بعض والدین کی ایک سستی ہے، وہ آتے جناب تعویذ کر دو، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں جی ہماری تو چلو گزر گئی، ہم تو نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو، گھر میں مصلی بچھا کے سجدہ کرو، نہ تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبع میں سجدہ کرنے کی عادت ڈال۔ حضور فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ، 10 سال کے نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ۔ اب اولاد ہوگی جوان، خود کبھی سجدہ کیا نہیں، اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کم چل جائے گا۔ جو تعویذ اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ 7 سال کے ہوں تو پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ، ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ چھین لو سیڑیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی، چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول، اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو۔ کتنے خوش نصیب دن تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ تو یہ عجیب ہے جی، ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر کیا اب فرض ساقط ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے؟ تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو، تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جوانی میں پڑھ لے؟ تم خود اللہ کے حضور سجدہ کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے تتبع میں، تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صاحب اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے 2 لوگوں نے فتویٰ پوچھا۔ بریلی کا ایک محلہ ہے، محلہ ذخیرہ، اس میں ہادی حسن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے۔ کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے، اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے، تو حکم شرعی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں، آؤ نماز کی طرف۔ نہیں مانتے، مؤثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں۔ یہ تھے ہمارے کرنے والے کام، ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے۔ مؤثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں، جن کی وہ مانتے ہیں، ٹالتے نہیں، ان سے سمجھائیں ان کو۔ اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پھر یہ ہے ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سے ترک کلام کر دیں، ان سے گفتگو چھوڑ دیں۔ ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو، بیوی بے نماز ہو ہم ہر شے بیوی سے منوا لیتے ہیں۔ کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا؟ جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، کتنے دکھ جھیلتی ہے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے، کیا بیٹے کی خواہش میں نماز نہیں شروع کر دے گی؟ جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا۔ کیونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا، حضرت بایزید بسطامی نے یہی کیا تھا نا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بسطام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فاحشہ عورت بیٹھ گئی، لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو اشکوں سے سیراب کیا تھا اور سجدہ آئے سحرگاہی سے جس شہر کو نور بخشا تھا، تیرا شہر لٹ رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ لوگوں نے کہانی سنائی۔ بایزید بسطامی صبح مصلی اٹھایا اور جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ مصلی بچھا لیا۔ اب جو بھی گاہک آتا بایزید بسطامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا۔ اس نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے، آج کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے۔ نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں، تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی، میرا راستہ روک لیا۔ بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں۔ کہا آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت طے کی، اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں، لوگ دیکھ رہے تھے۔ کہا مالک اگر بایزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے؟
बायजीद भी एक फाशा औरत के कोठे पे चढ़ रहा है, अगर ये भी चिराग बुझ गया तो जमाने को उजाला कहां से मिलेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उससे कहा मुसल्ला बिछा ले, जो मैं करता जाऊं वो करते जाना। पहले वुजू किया, उसने भी किया, फिर मुसल्ले पे आए, वो भी पीछे खड़ी हो गई। फिर बायजीद कयाम किया, उसने भी कयाम किया। फिर रकू में गए, वो भी रकू, कौमा वो भी कौम है। जब सजदे में हजरत बायजीद गए, वो भी सजदे में, तो बायजीद रो पड़े। कहा मालिक, बायजीद का इतना ही काम था कि इसका सर तेरी चौखट तक झुका दे। मालिक, यहां तक लाना मेरा काम था, दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। जब वो सजदे में जा रही थी तो फाशा थी, जब सर उठाया वक़्त की बलिया बन चुके थे। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बाजार के किनारे जा रहा था, एक शराबी गिरा हुआ था और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा था। मेरे दिल में रहम आया, एक इंसान है और यूं रुसवा हो रहा है। मैंने गंदी नाली से उसको उठाया और उठा करके जो है वो उसका मुंह धोया और चला गया। मशहूर शराबी था शहर का। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ, तहज्जुद के लम्हे आए, तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। देखा क्या कि वो शराबी मुसल्ला बिछा के बैठा हुआ। मैं हैरान हो गया कि ये क्या माजरा हुआ। अब सुबह तो मैंने इसको गंदगी से उठाया है और उसका मुंह धोया है। मैं हैरान हुआ तो हातब से आवाज आई, मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। साहब, हम अपना काम करें, कोशिश करें, खींच के ले आए किसी को मस्जिद में, और फिर देखना रब के रंग, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। आइए आज की इस मजलिस में हम ये अज़म लेकर के जाएं। अपने लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस बड़े मजमे में कोई ऐसा शख्स अब रहेगा जो नमाज छोड़ सकेगा। इंशाअल्लाह नहीं छोड़ सकेगा, अल्लाह की तौफीक से। ये आपकी आंखों में तैरते हुए आंसू गवाही दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह की निगाह भी हो रही है और अल्लाह का करम भी उतर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि यहां से उठकर कोई शख्स जो है जाके नमाज छोड़े, लेकिन अब हमने